ایک حادثہ ہوا، چند طلبہ زخمی ہوئے مگر فراز کی حالت خطرناک تھی۔ ازیا اسپتال پہنچی تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فراز نے کمزور آواز میں کہا، ازیا تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پرچی نکالی، پرانی مڑی ہوئی، جس پر لکھا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ازیا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکی، فراز میں بھی۔ مگر فراز کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی مسکراہٹ وہی تھی مگر سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ ایک سال گزر گیا، ازیا نے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر روزانہ رات کو وہ اسی چھت پر آتی تھی جہاں فراز اسے تازہ ٹوٹنے کا انتظار کرایا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فراز میں نے تم سے بعد میں کہا مگر دل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ٹوٹتا ہوا تارا چمکا، ازیا نے آنسو پوچھے اور مسکرا دی۔ کچھ مہینے بعد ازیا نے فراز کے نام پر ایک اسکالرشپ شروع کر دی، فراز احمد میموریل اسکالرشپ۔ وہ ہر سال ایک ایسے طالب علم کو مدد دیتی جو خواب تو رکھتا مگر وسائل نہ ہو، بالکل فراز کی طرح۔ ایک بچے نے اسکالرشپ لیتے ہوئے پوچھا، باجی یہ فراز کون تھا؟ ازیا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو بھی تھا میرے دل میں زندہ ہے، لیکن دنیا میں نہیں، مگر دنیا اسے ایک سال پہلے کو بیٹھی تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ نے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شہر کی رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی اور سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں ازیا اپنی چھت پر بیٹھی دور آسمان کے تارے گن رہی تھی۔ تارے وہی تھے مگر زندگی بدل گئی تھی، کیونکہ آج اسے ایک سال ہو گیا تھا فراز کے کھوئے ہوئے۔ 2 سال پہلے ازیا یونیورسٹی میں نئی نئی آئی تھی، شرمیلی، کم بولنے والی، کتابوں میں گم رہنے والی لڑکی۔ وہاں اس کی دوستی ہوئی فراز سے، جو کلاس کا سب سے ہنسمکھ، دلیر اور سب کا محبوب تھا۔ فراز اسے ہر بات پر چھیڑتا تھا، تم ہنستی کیوں نہیں؟ دنیا اتنی بری بھی نہیں۔ اور ازیا مسکرا کر کہتی، تمہیں یہ دیکھ کر کبھی کبھی اچھا لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ خاموش سا عشق پروان چڑھنے لگا۔ فراز نے کبھی اظہار نہیں کیا اور ازیا نے کبھی زبان نہیں کھولی، مگر دل دونوں کے ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ ایک دن یونیورسٹی ٹور پر جاتے ہوئے بس کا ایک حادثہ ہوا، چند طلبہ زخمی ہوئے مگر فراز کی حالت خطرناک تھی۔ ازیا اسپتال پہنچی تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فراز نے کمزور آواز میں کہا، ازیا تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پرچی نکالی، پرانی مڑی ہوئی، جس پر لکھا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ازیا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکی، فراز میں بھی۔ مگر فراز کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی مسکراہٹ وہی تھی مگر سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ ایک سال گزر گیا، ازیا نے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر روزانہ رات کو وہ اسی چھت پر آتی تھی جہاں فراز اسے تازہ ٹوٹنے کا انتظار کرایا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فراز میں نے تم سے بعد میں کہا مگر دل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ٹوٹتا ہوا تارا چمکا، ازیا نے آنسو پوچھے اور مسکرا دی۔ کچھ مہینے بعد ازیا نے فراز کے نام پر ایک اسکالرشپ شروع کر دی، فراز احمد میموریل اسکالرشپ۔ وہ ہر سال ایک ایسے طالب علم کو مدد دیتی جو خواب تو رکھتا مگر وسائل نہ ہو، بالکل فراز کی طرح۔ ایک بچے نے اسکالرشپ لیتے ہوئے پوچھا، باجی یہ فراز کون تھا؟ ازیا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو بھی تھا میرے دل میں زندہ ہے، لیکن دنیا میں نہیں، مگر دنیا اسے ایک سال پہلے کو بیٹھی تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ نے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شہر کی رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی اور سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں ازیا اپنی چھت پر بیٹھی دور آسمان کے تارے گن رہی تھی۔ تارے وہی تھے مگر زندگی بدل گئی تھی، کیونکہ آج اسے ایک سال ہو گیا تھا فراز کے کھوئے ہوئے۔ 2 سال پہلے ازیا یونیورسٹی میں نئی نئی آئی تھی، شرمیلی، کم بولنے والی، کتابوں میں گم رہنے والی لڑکی۔ وہاں اس کی دوستی ہوئی فراز سے، جو کلاس کا سب سے ہنسمکھ، دلیر اور سب کا محبوب تھا۔ فراز اسے ہر بات پر چھیڑتا تھا، تم ہنستی کیوں نہیں؟ دنیا اتنی بری بھی نہیں۔
اور ازیا مسکرا کر کہتی تمہیں یہ دیکھ کر کبھی کبھی اچھا لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ خاموش سا عشق پروان چڑھنے لگا۔ فراز نے کبھی اظہار نہیں کیا اور ازیا نے کبھی زبان نہیں کھولی، مگر دل دونوں کے ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ ایک دن یونیورسٹی ٹور پر جاتے ہوئے بس کا ایک حادثہ ہوا۔ چند طلباء زخمی ہوئے مگر فراز کی حالت خطرناک تھی۔ ازیا اسپتال پہنچی تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فراز نے کمزور آواز میں کہا، ازیا تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پرچی نکالی، پرانی مڑی ہوئی، جس پر لکھا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ازیا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکی، فراز میں بھی۔ مگر فراز کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی مسکراہٹ وہی تھی مگر سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ 1 سال گزر گیا، ازیا نے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر روزانہ رات کو وہ اسی چھت پر آتی تھی جہاں فراز اسے تازہ ٹوٹنے کا انتظار کرایا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فراز میں نے تم سے بعد میں کہا، مگر دل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ٹوٹتا ہوا تارا چمکا، ازیا نے آنسو پوچھے اور مسکرا دی۔ کچھ مہینے بعد ازیا نے فراز کے نام پر ایک اسکالرشپ شروع کر دی، فراز احمد میموریل اسکالرشپ۔ وہ ہر سال ایک ایسے طالب علم کو مدد دیتی جو خواب تو رکھتا مگر وسائل نہ ہو، بالکل فراز کی طرح۔ ایک بچے نے اسکالرشپ لیتے ہوئے پوچھا، باجی یہ فراز کون تھا؟ ازیا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو بھی تھا میرے دل میں زندہ ہے، لیکن دنیا میں نہیں، مگر دنیا اسے 1 سال پہلے کھو بیٹھی تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ نے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شہر کی رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی اور سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں ازیا اپنی چھت پر بیٹھی دور آسمان کے تارے گن رہی تھی۔ تارے وہی تھے مگر زندگی بدل گئی تھی، کیونکہ آج اسے 1 سال ہو گیا تھا فراز کے کھوئے ہوئے۔ 2 سال پہلے ازیا یونیورسٹی میں نئی آئی تھی، شرمیلی، کم بولنے والی، کتابوں میں گم رہنے والی لڑکی۔ وہاں اس کی دوستی ہوئی فراز سے، جو کلاس کا سب سے ہنسمکھ، دلیر اور سب کا محبوب تھا۔ فراز اسے ہر بات پر چیڑتا تھا، تم ہنستی کیوں نہیں؟ دنیا اتنی بری بھی نہیں۔ اور ازیا مسکرا کر کہتی، تمہیں یہ دیکھ کر کبھی کبھی اچھا لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ خاموش سا عشق پروان چڑھنے لگا۔ فراز نے کبھی اظہار نہیں کیا اور ازیا نے کبھی زبان نہیں کھولی، مگر دل دونوں کے ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ ایک دن یونیورسٹی ٹور پر جاتے ہوئے بس کا ایک حادثہ ہوا۔ چند طلباء زخمی ہوئے مگر فراز کی حالت خطرناک تھی۔ ازیا اسپتال پہنچی تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فراز نے کمزور آواز میں کہا، ازیا تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پرچی نکالی، پرانی مڑی ہوئی، جس پر لکھا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ازیا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکی، فراز میں بھی۔ مگر فراز کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی مسکراہٹ وہی تھی مگر سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ 1 سال گزر گیا، ازیا نے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر روزانہ رات کو وہ اسی چھت پر آتی تھی جہاں فراز اسے تازہ ٹوٹنے کا انتظار کرایا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فراز میں نے تم سے بعد میں کہا، مگر دل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ٹوٹتا ہوا تارا چمکا، ازیا نے آنسو پوچھے اور مسکرا دی۔ کچھ مہینے بعد ازیا نے فراز کے نام پر ایک اسکالرشپ شروع کر دی، فراز احمد میموریل اسکالرشپ۔ وہ ہر سال ایک ایسے طالب علم کو مدد دیتی جو خواب تو رکھتا مگر وسائل نہ ہو، بالکل فراز کی طرح۔ ایک بچے نے اسکالرشپ لیتے ہوئے پوچھا، باجی یہ فراز کون تھا؟ ازیا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو بھی تھا میرے دل میں زندہ ہے، لیکن دنیا میں نہیں، مگر دنیا اسے 1 سال پہلے کھو بیٹھی تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ نے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شہر کی رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی اور سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں ازیا اپنی چھت پر بیٹھی دور آسمان کے تارے گن رہی تھی۔ تارے وہی تھے مگر زندگی بدل گئی تھی، کیونکہ آج اسے 1 سال ہو گیا تھا فراز کے کھوئے ہوئے۔
2 سال پہلے عزیہ یونیورسٹی میں نئی نئی آئی تھی، شرمیلی، کم بولنے والی، کتابوں میں گم رہنے والی لڑکی۔ وہاں اس کی دوستی ہوئی فراز سے، جو کلاس کا سب سے ہنسمکھ، دلیر اور سب کا محبوب تھا۔ فراز اسے ہر بات پر چھیڑتا تھا، تم ہنستی کیوں نہیں؟ دنیا اتنی بری بھی نہیں۔ اور عزیہ مسکرا کر کہتی، تمہیں یہ دیکھ کر کبھی کبھی اچھا لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ خاموش سا عشق پروان چڑھنے لگا۔ فراز نے کبھی اظہار نہیں کیا اور عزیہ نے کبھی زبان نہیں کھولی، مگر دل دونوں کے ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ ایک دن یونیورسٹی ٹور پر جاتے ہوئے بس کا ایک حادثہ ہوا، چند طلبہ زخمی ہوئے مگر فراز کی حالت خطرناک تھی۔ عزیہ اسپتال پہنچی تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فراز نے کمزور آواز میں کہا، عزیہ تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پرچی نکالی، پرانی مڑی ہوئی، اس پر لکھا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ عزیہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکی، فراز میں بھی۔ مگر فراز کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی مسکراہٹ وہی تھی مگر سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ 1 سال گزر گیا، عزیہ نے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر روزانہ رات کو وہ اسی چھت پر آتی تھی جہاں فراز اسے تازہ ٹوٹنے کا انتظار کرایا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فراز میں نے تم سے بعد میں کہا، مگر دل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ٹوٹتا ہوا تارا چمکا، عزیہ نے آنسو پوچھے اور مسکرا دی۔ کچھ مہینے بعد عزیہ نے فراز کے نام پر ایک اسکالرشپ شروع کر دی، فراز احمد میموریل اسکالرشپ۔ وہ ہر سال ایک ایسے طالب علم کو مدد دیتی جو خواب تو رکھتا مگر وسائل نہ ہو، بالکل فراز کی طرح۔ ایک بچے نے اسکالرشپ لیتے ہوئے پوچھا، باجی یہ فراز کون تھا؟ عزیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو بھی تھا میرے دل میں زندہ ہے، لیکن دنیا میں نہیں، مگر دنیا اسے 1 سال پہلے کھو بیٹھی تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ نے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شہر کی رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی اور سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں عزیہ اپنی چھت پر بیٹھی دور آسمان کے تارے گن رہی تھی۔ تارے وہی تھے مگر زندگی بدل گئی تھی، کیونکہ آج اسے 1 سال ہو گیا تھا فراز کے کھوئے ہوئے۔ 2 سال پہلے عزیہ یونیورسٹی میں نئی نئی آئی تھی، شرمیلی، کم بولنے والی، کتابوں میں گم رہنے والی لڑکی۔ وہاں اس کی دوستی ہوئی فراز سے، جو کلاس کا سب سے ہنسمکھ، دلیر اور سب کا محبوب تھا۔ فراز اسے ہر بات پر چھیڑتا تھا، تم ہنستی کیوں نہیں؟ دنیا اتنی بری بھی نہیں۔ اور عزیہ مسکرا کر کہتی، تمہیں یہ دیکھ کر کبھی کبھی اچھا لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ خاموش سا عشق پروان چڑھنے لگا۔ فراز نے کبھی اظہار نہیں کیا اور عزیہ نے کبھی زبان نہیں کھولی، مگر دل دونوں کے ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ ایک دن یونیورسٹی ٹور پر جاتے ہوئے بس کا ایک حادثہ ہوا، چند طلبہ زخمی ہوئے مگر فراز کی حالت خطرناک تھی۔ عزیہ اسپتال پہنچی تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فراز نے کمزور آواز میں کہا، عزیہ تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پرچی نکالی، پرانی مڑی ہوئی، اس پر لکھا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ عزیہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکی، فراز میں بھی۔ مگر فراز کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی مسکراہٹ وہی تھی مگر سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ 1 سال گزر گیا، عزیہ نے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر روزانہ رات کو وہ اسی چھت پر آتی تھی جہاں فراز اسے تازہ ٹوٹنے کا انتظار کرایا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فراز میں نے تم سے بعد میں کہا، مگر دل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ٹوٹتا ہوا تارا چمکا، عزیہ نے آنسو پوچھے اور مسکرا دی۔ کچھ مہینے بعد عزیہ نے فراز کے نام پر ایک اسکالرشپ شروع کر دی، فراز احمد میموریل اسکالرشپ۔ وہ ہر سال ایک ایسے طالب علم کو مدد دیتی جو خواب تو رکھتا مگر وسائل نہ ہو، بالکل فراز کی طرح۔ ایک بچے نے اسکالرشپ لیتے ہوئے پوچھا، باجی یہ فراز کون تھا؟ عزیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو بھی تھا میرے دل میں زندہ ہے، لیکن دنیا میں نہیں، مگر دنیا اسے 1 سال پہلے کھو بیٹھی تھی۔
ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ نے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شہر کی رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی اور سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں آزیہ اپنی چھت پر بیٹھی دور آسمان کے تارے گن رہی تھی۔ تارے وہی تھے مگر زندگی بدل گئی تھی، کیونکہ آج اسے 1 سال ہو گیا تھا فراز کے کھوئے ہوئے۔ 2 سال پہلے آزیہ یونیورسٹی میں نئی نئی آئی تھی، شرمیلی، کم بولنے والی، کتابوں میں گم رہنے والی لڑکی۔ وہاں اس کی دوستی ہوئی فراز سے، جو کلاس کا سب سے ہنس مکھ، دلیر اور سب کا محبوب تھا۔ فراز اسے ہر بات پر چھیڑتا تھا، تم ہنستی کیوں نہیں؟ دنیا اتنی بری بھی نہیں۔ اور آزیہ مسکرا کر کہتی، تمہیں یہ دیکھ کر کبھی کبھی اچھا لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ خاموش سا عشق پروان جھڑنے لگا۔ فراز نے کبھی اظہار نہیں کیا اور آزیہ نے کبھی زبان نہیں کھولی، مگر دل دونوں کے ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ ایک دن یونیورسٹی ٹور پر جاتے ہوئے بس کا ایک حادثہ ہوا، چند طلبہ زخمی ہوئے، مگر فراز کی حالت خطرناک تھی۔ آزیہ اسپتال پہنچی تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فراز نے کمزور آواز میں کہا، آزیہ تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پرچی نکالی، پرانی مڑی ہوئی، اس پر لکھا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آزیہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکی، فراز میں بھی۔ مگر فراز کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی مسکراہٹ وہی تھی مگر سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ 1 سال گزر گیا، آزیہ نے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر روزانہ رات کو وہ اسی چھت پر آتی تھی جہاں فراز اسے تازہ ٹوٹنے کا انتظار کرایا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فراز میں نے تم سے بعد میں کہا، مگر دل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ٹوٹتا ہوا تارا چمکا، آزیہ نے آنسو پوچھے اور مسکرا دی۔ کچھ مہینے بعد آزیہ نے فراز کے نام پر ایک اسکالرشپ شروع کر دی، فراز احمد میموریل اسکالرشپ۔ وہ ہر سال ایک ایسے طالب علم کو مدد دیتی جو خواب تو رکھتا مگر وسائل نہ ہو، بالکل فراز کی طرح۔ ایک بچے نے اسکالرشپ لیتے ہوئے پوچھا، باجی یہ فراز کون تھا؟ آزیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو بھی تھا میرے دل میں زندہ ہے، لیکن دنیا میں نہیں، مگر دنیا اسے 1 سال پہلے کھو بیٹھی تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ نے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شہر کی رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی اور سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں آزیہ اپنی چھت پر بیٹھی دور آسمان کے تارے گن رہی تھی۔ تارے وہی تھے مگر زندگی بدل گئی تھی، کیونکہ آج اسے 1 سال ہو گیا تھا فراز کے کھوئے ہوئے۔ 2 سال پہلے آزیہ یونیورسٹی میں نئی نئی آئی تھی، شرمیلی، کم بولنے والی، کتابوں میں گم رہنے والی لڑکی۔ وہاں اس کی دوستی ہوئی فراز سے، جو کلاس کا سب سے ہنس مکھ، دلیر اور سب کا محبوب تھا۔ فراز اسے ہر بات پر چھیڑتا تھا، تم ہنستی کیوں نہیں؟ دنیا اتنی بری بھی نہیں۔ اور آزیہ مسکرا کر کہتی، تمہیں یہ دیکھ کر کبھی کبھی اچھا لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ خاموش سا عشق پروان جھڑنے لگا۔ فراز نے کبھی اظہار نہیں کیا اور آزیہ نے کبھی زبان نہیں کھولی، مگر دل دونوں کے ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ ایک دن یونیورسٹی ٹور پر جاتے ہوئے بس کا ایک حادثہ ہوا، چند طلبہ زخمی ہوئے، مگر فراز کی حالت خطرناک تھی۔ آزیہ اسپتال پہنچی تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فراز نے کمزور آواز میں کہا، آزیہ تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پرچی نکالی، پرانی مڑی ہوئی، اس پر لکھا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آزیہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکی، فراز میں بھی۔ مگر فراز کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی مسکراہٹ وہی تھی مگر سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ 1 سال گزر گیا، آزیہ نے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر روزانہ رات کو وہ اسی چھت پر آتی تھی جہاں فراز اسے تازہ ٹوٹنے کا انتظار کرایا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فراز میں نے تم سے بعد میں کہا، مگر دل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ٹوٹتا ہوا تارا چمکا، آزیہ نے آنسو پوچھے اور مسکرا دی۔ کچھ مہینے بعد آزیہ نے فراز کے نام پر ایک اسکالرشپ شروع کر دی، فراز احمد میموریل اسکالرشپ۔
وہ ہر سال ایک ایسے طالب علم کو مدد دیتی جو خواب تو رکھتا مگر وسائل نہ ہو، بالکل فراز کی طرح۔ ایک بچے نے اسکالرشپ لیتے ہوئے پوچھا، باجی یہ فراز کون تھا؟ ازیا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو بھی تھا میرے دل میں زندہ ہے، لیکن دنیا میں نہیں، مگر دنیا اسے 1 سال پہلے کو بیٹھی تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ نے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شہر کی رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی اور سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں آزیہ اپنی چھت پر بیٹھی دور آسمان کے تارے گن رہی تھی۔ تارے وہی تھے مگر زندگی بدل گئی تھی، کیونکہ آج اسے 1 سال ہو گیا تھا فراز کے کھوئے ہوئے۔ 2 سال پہلے آزیہ یونیورسٹی میں نئی نئی آئی تھی، شرمیلی، کم بولنے والی، کتابوں میں گم رہنے والی لڑکی۔ وہاں اس کی دوستی ہوئی فراز سے، جو کلاس کا سب سے ہنس مکھ، دلیر اور سب کا محبوب تھا۔ فراز اسے ہر بات پر چھیڑتا تھا، تم ہنستی کیوں نہیں؟ دنیا اتنی بری بھی نہیں۔ اور آزیہ مسکرا کر کہتی، تمہیں یہ دیکھ کر کبھی کبھی اچھا لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ خاموش سا عشق پروان چڑھنے لگا۔ فراز نے کبھی اظہار نہیں کیا اور آزیہ نے کبھی زبان نہیں کھولی، مگر دل دونوں کے ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ ایک دن یونیورسٹی ٹور پر جاتے ہوئے بس کا ایک حادثہ ہوا، چند طلبہ زخمی ہوئے مگر فراز کی حالت خطرناک تھی۔ آزیہ اسپتال پہنچی تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فراز نے کمزور آواز میں کہا، آزیہ تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پرچی نکالی، پرانی مڑی ہوئی، اس پر لکھا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آزیہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکی، فراز میں بھی۔ مگر فراز کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی مسکراہٹ وہی تھی مگر سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ 1 سال گزر گیا، آزیہ نے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر روزانہ رات کو وہ اسی چھت پر آتی تھی جہاں فراز اسے تازہ ٹوٹنے کا انتظار کرایا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فراز میں نے تم سے بعد میں کہا، مگر دل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ٹوٹتا ہوا تارا چمکا، آزیہ نے آنسو پوچھے اور مسکرا دی۔ کچھ مہینے بعد آزیہ نے فراز کے نام پر ایک اسکالرشپ شروع کر دی، فراز احمد میموریل اسکالرشپ۔ وہ ہر سال ایک ایسے طالب علم کو مدد دیتی جو خواب تو رکھتا مگر وسائل نہ ہو، بالکل فراز کی طرح۔ ایک بچے نے اسکالرشپ لیتے ہوئے پوچھا، باجی یہ فراز کون تھا؟ ازیا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو بھی تھا میرے دل میں زندہ ہے، لیکن دنیا میں نہیں، مگر دنیا اسے 1 سال پہلے کو بیٹھی تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ نے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شہر کی رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی اور سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں آزیہ اپنی چھت پر بیٹھی دور آسمان کے تارے گن رہی تھی۔ تارے وہی تھے مگر زندگی بدل گئی تھی، کیونکہ آج اسے 1 سال ہو گیا تھا فراز کے کھوئے ہوئے۔ 2 سال پہلے آزیہ یونیورسٹی میں نئی نئی آئی تھی، شرمیلی، کم بولنے والی، کتابوں میں گم رہنے والی لڑکی۔ وہاں اس کی دوستی ہوئی فراز سے، جو کلاس کا سب سے ہنس مکھ، دلیر اور سب کا محبوب تھا۔ فراز اسے ہر بات پر چھیڑتا تھا، تم ہنستی کیوں نہیں؟ دنیا اتنی بری بھی نہیں۔ اور آزیہ مسکرا کر کہتی، تمہیں یہ دیکھ کر کبھی کبھی اچھا لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ خاموش سا عشق پروان چڑھنے لگا۔ فراز نے کبھی اظہار نہیں کیا اور آزیہ نے کبھی زبان نہیں کھولی، مگر دل دونوں کے ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ ایک دن یونیورسٹی ٹور پر جاتے ہوئے بس کا ایک حادثہ ہوا، چند طلبہ زخمی ہوئے مگر فراز کی حالت خطرناک تھی۔ آزیہ اسپتال پہنچی تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فراز نے کمزور آواز میں کہا، آزیہ تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پرچی نکالی، پرانی مڑی ہوئی، اس پر لکھا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آزیہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکی، فراز میں بھی۔ مگر فراز کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی مسکراہٹ وہی تھی مگر سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ 1 سال گزر گیا، آزیہ نے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر روزانہ رات کو وہ اسی چھت پر آتی تھی جہاں فراز اسے تازہ ٹوٹنے کا انتظار کرایا کرتا تھا۔
ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فراز میں نے تم سے بعد میں کہا مگر دل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ٹوٹتا ہوا تارا چمکا۔ آزیہ نے آنسو پوچھے اور مسکرا دی۔ کچھ مہینے بعد آزیہ نے فراز کے نام پر ایک اسکالرشپ شروع کر دی، فراز احمد میموریل اسکالرشپ۔ وہ ہر سال ایک ایسے طالب علم کو مدد دیتی جو خواب تو رکھتا مگر وسائل نہ ہو، بالکل فراز کی طرح۔ ایک بچے نے اسکالرشپ لیتے ہوئے پوچھا، باجی یہ فراز کون تھا؟ آزیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو بھی تھا میرے دل میں زندہ ہے لیکن دنیا میں نہیں، مگر دنیا اسے 1 سال پہلے کو بیٹھی تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ نے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شہر کی رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی اور سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں آزیہ اپنی چھت پر بیٹھی دور آسمان کے تارے گن رہی تھی۔ تارے وہی تھے مگر زندگی بدل گئی تھی، کیونکہ آج اسے 1 سال ہو گیا تھا فراز کے کھوئے ہوئے۔ 2 سال پہلے آزیہ یونیورسٹی میں نئی آئی تھی، شرمیلی، کم بولنے والی، کتابوں میں گم رہنے والی لڑکی۔ وہاں اس کی دوستی ہوئی فراز سے، جو کلاس کا سب سے ہنس مکھ، دلیر اور سب کا محبوب تھا۔ فراز اسے ہر بات پر چھیڑتا تھا، تم ہنستی کیوں نہیں؟ دنیا اتنی بری بھی نہیں۔ اور آزیہ مسکرا کر کہتی، تمہیں یہ دیکھ کر کبھی کبھی اچھا لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ خاموش سا عشق پروان جھڑنے لگا۔ فراز نے کبھی اظہار نہیں کیا اور آزیہ نے کبھی زبان نہیں کھولی، مگر دل دونوں کے ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ ایک دن یونیورسٹی ٹور پر جاتے ہوئے بس کا ایک حادثہ ہوا، چند طلباء زخمی ہوئے مگر فراز کی حالت خطرناک تھی۔ آزیہ اسپتال پہنچی تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فراز نے کمزور آواز میں کہا، آزیہ تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پرچی نکالی، پرانی مڑی ہوئی، جس پر لکھا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آزیہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکی، فراز میں بھی۔ مگر فراز کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی مسکراہٹ وہی تھی مگر سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ 1 سال گزر گیا، آزیہ نے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر روزانہ رات کو وہ اسی چھت پر آتی تھی جہاں فراز اسے تازہ ٹوٹنے کا انتظار کرایا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فراز میں نے تم سے بعد میں کہا مگر دل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ٹوٹتا ہوا تارا چمکا۔ آزیہ نے آنسو پوچھے اور مسکرا دی۔ کچھ مہینے بعد آزیہ نے فراز کے نام پر ایک اسکالرشپ شروع کر دی، فراز احمد میموریل اسکالرشپ۔ وہ ہر سال ایک ایسے طالب علم کو مدد دیتی جو خواب تو رکھتا مگر وسائل نہ ہو، بالکل فراز کی طرح۔ ایک بچے نے اسکالرشپ لیتے ہوئے پوچھا، باجی یہ فراز کون تھا؟ آزیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو بھی تھا میرے دل میں زندہ ہے لیکن دنیا میں نہیں، مگر دنیا اسے 1 سال پہلے کو بیٹھی تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ نے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شہر کی رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی اور سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں آزیہ اپنی چھت پر بیٹھی دور آسمان کے تارے گن رہی تھی۔ تارے وہی تھے مگر زندگی بدل گئی تھی، کیونکہ آج اسے 1 سال ہو گیا تھا فراز کے کھوئے ہوئے۔ 2 سال پہلے آزیہ یونیورسٹی میں نئی آئی تھی، شرمیلی، کم بولنے والی، کتابوں میں گم رہنے والی لڑکی۔ وہاں اس کی دوستی ہوئی فراز سے، جو کلاس کا سب سے ہنس مکھ، دلیر اور سب کا محبوب تھا۔ فراز اسے ہر بات پر چھیڑتا تھا، تم ہنستی کیوں نہیں؟ دنیا اتنی بری بھی نہیں۔ اور آزیہ مسکرا کر کہتی، تمہیں یہ دیکھ کر کبھی کبھی اچھا لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ خاموش سا عشق پروان جھڑنے لگا۔ فراز نے کبھی اظہار نہیں کیا اور آزیہ نے کبھی زبان نہیں کھولی، مگر دل دونوں کے ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ ایک دن یونیورسٹی ٹور پر جاتے ہوئے بس کا ایک حادثہ ہوا، چند طلباء زخمی ہوئے مگر فراز کی حالت خطرناک تھی۔ آزیہ اسپتال پہنچی تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فراز نے کمزور آواز میں کہا، آزیہ تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پرچی نکالی، پرانی مڑی ہوئی، جس پر لکھا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔
آزیا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکی فراز میں بھی، مگر فراز کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی مسکراہٹ وہی تھی مگر سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ 1 سال گزر گیا، آزیا نے کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر روزانہ رات کو وہ اسی چھت پر آتی تھی جہاں فراز اسے تازہ ٹوٹنے کا انتظار کرایا کرتا تھا۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، فراز، میں نے تم سے بعد میں کہا مگر دل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ٹوٹتا ہوا تارا چمکا، آزیا نے آنسو پوچھے اور مسکرا دی۔ کچھ مہینے بعد آزیا نے فراز کے نام پر ایک اسکالرشپ شروع کر دی، فراز احمد میموریل اسکالرشپ۔ وہ ہر سال ایک ایسے طالب علم کو مدد دیتی جو خواب تو رکھتا مگر وسائل نہ ہو، بالکل فراز کی طرح۔ ایک بچے نے اسکالرشپ لیتے ہوئے پوچھا، باجی یہ فراز کون تھا؟ آزیا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو بھی تھا میرے دل میں زندہ ہے لیکن دنیا میں نہیں، مگر دنیا اسے 1 سال پہلے کو بیٹھی تھی۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے آپ نے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شہر کی رات ٹھنڈی تھی، ہوا میں ہلکی سی نمی اور سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی میں آزیا اپنی چھت پر بیٹھی دور آسمان کے تارے گن رہی تھی۔ تارے وہی تھے مگر زندگی بدل گئی تھی، کیونکہ آج اسے 1 سال ہو گیا تھا فراز کے کھوئے ہوئے۔ 2 سال پہلے آزیا یونیورسٹی میں نئی نئی آئی تھی، شرمیلی، کم بولنے والی، کتابوں میں گم رہنے والی لڑکی۔ وہاں اس کی دوستی ہوئی فراز سے، جو کلاس کا سب سے ہنسمکھ، دلیر اور سب کا محبوب تھا۔ فراز اسے ہر بات پر چھیڑتا تھا، تم ہنستی کیوں نہیں؟ دنیا اتنی بری بھی نہیں۔ اور آزیا مسکرا کر کہتی، تمہیں یہ دیکھ کر کبھی کبھی اچھا لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ خاموش سا عشق پروان چڑھنے لگا۔ فراز نے کبھی اظہار نہیں کیا اور آزیا نے کبھی زبان نہیں کھولی، مگر دل دونوں کے ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ ایک دن یونیورسٹی ٹور پر جاتے ہوئے بس کا ایک حادثہ ہوا، چند طلباء زخمی ہوئے مگر فراز کی حالت خطرناک تھی۔ آزیا اسپتال پہنچی تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ فراز نے کمزور آواز میں کہا، آزیا تمہیں کچھ بتانا تھا۔ اس نے جیب سے ایک پرچی نکالی، پرانی مڑی ہوئی، جس پر لکھا تھا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آزیا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ صرف اتنا کہہ سکی، فراز میں بھی، مگر فراز کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی مسکراہٹ وہی تھی مگر سانسیں ختم ہو چکی تھی۔ ایک